دلہا دلہن کی ملاقات ہو گئی، اس کے بعد جو بھی آپ کھانا کھلائے اپنے حسب حیثیت، ہے نا، بس ایک بکرا ذبح کرے، 2 بکرا ذبح کرے، 10 ذبح کرے، اور ولیمہ کرنے کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی نے بھی کیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ شادی اسی کا نام ہے، اور شادی کہتے ہیں خوشی کو۔ شادی کیسے کہتے ہیں؟ شادی کا معنی ہی خوشی کے ہے، شادی کا معنی خوشی۔ ہم اسی لیے اس کا نام خوشی رکھ دیے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں جو خواہشیں پیدا ہوتی اللہ نے رکھا ہے، ہمیں بھوک جو لگتی ہے اللہ نے رکھا ہے نا۔ ہم جیسے ہی 2-3-4 گھنٹہ ہوتا ہم کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، اگر بھوک کا احساس نہ ہو تو انسان کھائے گا کہاں، ہے نا، نہیں کھا سکتا ہے۔ ویسے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے، بلوغت کے مقام پہ قدم رکھتا ہے نا، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، لڑکیوں کی طرف اس کا انٹریکشن بڑھتا ہے نا، یہ اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، اور ہمارے نبی نے وہ جائز طریقہ بتایا ہے کہ جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے، یہ جائز رشتہ ہے۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، دونوں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کی، تبھی تو انسانوں کی بقا ہے، تبھی تو انسانوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں، اور اسی جائز طریقے کو ہم شادی کہتے ہیں، جائز طریقے کو ہم شادی کہتے ہیں۔ شادی کس کے صدقے میں ملی ہے؟ نبی کے صدقے، نبی کے صدقے میں۔ زور سے بولے، شادی کس کے صدقے میں ملی ہے؟ نبی کے صدقے میں۔ نبی کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ بازاروں میں لڑکیاں بکتی تھی اور مرد خرید کے لاتے، جی بھر جاتا بیچ دیتے، سستا بیچ دیتے تھے نا۔ جب جس کا جی بھر جاتا بیچ دیتے تھے، پھر کوئی دوسرا خریدتا، تیسرا خریدتا، ہے نا، اتنا برا زمانہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، زمانے کو بدل دیا، اور ایسا بدلا ہے، ایسا بدلا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھایا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اے لوگو تم بیوہ سے نکاح کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بیوہ سے نکاح کرو۔ کسی بیوہ، کوئی مر جائے، اس کا شوہر اور بیوہ عورت ہو، تو اس کی عزت کی حفاظت کی خاطر، اس کی عزت کو بچانے کی خاطر، اور اس کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے کوئی مرد اگر اس سے نکاح کر لے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کل میدان محشر میں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور میرے ساتھ جنت میں ایسے قریب رہے گا جیسے میری 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی نے صرف بتایا، صرف زبان سے کہا نہیں، ہمارے نبی نے صرف بتایا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کی عمر 25 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 25 سال ہے۔ اور ہمارے نبی نے جو پہلا نکاح کیا ہے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان کی عمر 40 سال ہے، 2 شوہروں کی بیوہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارے نبی نے نکاح کیا ہے، ہمارے نبی اس وقت نکاح کیے، 25 سال کی عمر ہے، پوری جوانی شباب پہ ہے۔ ہمارے نبی تو اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے دادا فرماتے کہ ان کی پیدائش ہوئی نا، ہمارے پوتے محمد ابن عبداللہ کی جب پیدائش ہوئی تو میں اپنے گود میں لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا، جا رہا تھا خانہ کعبہ کی طرف۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں اور خانہ کعبہ میری طرف آ رہا ہے، گویا کہ خانہ کعبہ نبی کی طرف جھکا جا رہا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی تو اتنے خوبصورت تھے، ان کے ہاتھ کی تعریف کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہاتھ جس سمت اٹھا گھڑی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کے لب کی تعریف کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے، میرے ملت کے نوجوانوں، جانتے تو ہمارے نبی اتنے خوبصورت تھے، جس وقت ہر خاندان والا چاہتا تھا کہ نبی محمد ابن عبداللہ کی شادی میرے خاندان میں ہو جائے، ہے نا، میرے خاندان میں ہو جائے، میرے بیٹی سے ہو جائے، میرے قبیلے میں ہو جائے۔ ایسے میں ہمارے اور آپ کے آقا نے کس سے شادی کیا؟ ایک بیوہ عورت سے۔ کس سے شادی کیا؟ بیوہ عورت سے۔ میرے پیارے، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے نبی نے 11 شادی کی،